عزیز بھائیوں اور دوستو، درد دل رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ آئیے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیسے جا رہے ہیں، ہم کیسے چل رہے ہیں، جس طرح دیگر لوگ چل رہے ہیں ہم نے اپنی زندگی کو بھی ویسے گزارنا شروع کر دیا۔ ہر ایک آدمی جس مستی میں مست تھا، ہماری بھی اپنی ایک مستی اور ہماری بھی ایک زندگی اور ایک لائن بن گئی، ہم اسی کے مطابق چلتے چلے گئے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، ہزاروں آوازیں لگی، اللہ کی طرف سے لگی، اللہ کے پیغام ہمارے کانوں تک پہنچائے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے کانوں تک پہنچائی گئیں، دستک دی ان احادیث نے، اللہ کے ان پیغامات نے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم اپنی مستی میں مست تھے، ہم اپنی جوانی کے اندر مست تھے، ہم اپنے بڑھاپے کے اندر مست ہو گئے، ہر ایک وقت میں ایک اپنی ہی جستجو تھی، ہر ایک وقت میں اپنی ہی ایک لائن تھی، لڑکپن تھا تو اس وقت ایک لاؤبالی اور لاپرواہی کا زمانہ تھا، جوانی آئی تو ہم دنیا کی کامیابیاں سمیٹنے میں لگ گئے، بڑھاپا آیا تو مال و دولت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر چھا گئی۔ او بھائی، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو سارا دنیا کا کھیل ہے، یہ تو ساری دنیا کی لائنیں ہیں، دنیا کے اندر ہم ایسے مگن ہو گئے، دوسروں کو سمجھاتے رہے، دوسروں کو بتلاتے رہے، کون سی ہماری مجلس ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے یہ بات نہ کی ہو کہ بھائیو آخرت بھی ہے، قیامت بھی آنی ہے، وہاں پیشی بھی ہونی ہے۔ ہر ایک وقت میں ہم بات تو کرتے گئے، لیکن بات سوائے بات کے اور کچھ نہ رہا، صرف درد دل وہ پہنچانا چاہتا ہوں، وہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو باتوں تک محدود نہ رکھو، میرے بھائیو ان باتوں کو صرف باتیں نہ بناؤ، صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھو کیسی اچھی باتیں کر لیتا ہے، کون سی مجلس ہے، کوئی بڑا بابا بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی جوان بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مرنا ہے، مر جانا ہے، پتہ نہیں ہم گھر تک بھی پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، یہ سانس جو آیا ہے کیا یہ واپس بھی لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا؟ باتیں تو ایسی کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ہم جس طرح طوطے نے کچھ بولیاں رٹ رکھی ہوتی ہیں، ہم نے بھی کچھ بولیاں رٹ لی ہیں، ہم نے بھی کچھ باتیں رٹ لی ہیں، ہمارے دل میں وہ بات نہیں اتری، وہ بات جو حقیقی معنوں میں اترنی تھی وہ بات ہمارے دلوں میں نہیں اتری، ہم نے قیامت کو سمجھا، موت کے لیے سمجھا کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم نے اس کو حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، ہم صرف باتوں تک محدود رہ گئے، باتیں کرنے میں ہم شیر بن گئے، لیکن حقیقی معنوں میں جو درد دل تھا، جو فکر تھی، واقعتاً کہ مرنا ہے، واقعتاً موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس بات کو کون سمجھے گا، اس حقیقت کو کون لے گا؟ واقعتاً ہم اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببانگ دہل کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، جس نے الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو زیر کر لیا، جس نے اپنے نفس کی نہیں مانی، نفس کو اپنی منوائی ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے تیاری میں لگ گیا، وہ سمجھتا تھا کہ میں نے مرنا ہے اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے سامنے ایک فقیر کا عذر ہوتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کیا حالت کر رکھی ہے تو نے، یہ بھی کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے؟ میری طرح دیکھو، موجیں مارو، زندگی کو انجوائے کرو، زندگی کو ایک اچھے انداز میں گزارو۔ تو اس بزرگ نے، اس فقیر نے، اس اللہ والے نے کیا کہا کہ بادشاہ، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کب موت آ سکتی ہے، کب زندگی جواب دے سکتی ہے، کب زندگی کے اس بکری کے اس بچے جیسی زندگی کو موت کا بھیڑیا دبوچتا ہے، کیا پتہ ہے؟ بادشاہ پھر کہنے لگا موت کا تو مجھے بھی یقین ہے کہ موت آ سکتی ہے، لیکن یہ کیا حالت کر رکھی ہے؟ تو فقیر نے کہا یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ تو اس نے کہا یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ فقیر نے کہا ایک دن کی بادشاہت دے دو، ایک دن کی بادشاہت میرے سپرد کر دو، جی ہو گئی، کل سے تم بادشاہ ہو۔ وہ فقیر بادشاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی حکم دیتا ہے کہ آج شام کو اس بادشاہ کو پھانسی دے دینی ہے، پھانسی لٹکا دینا ہے۔ اب بادشاہ کے اوسان خطا ہو گئے،
پریشان اور ورطہ حیرت میں ہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے، اس کو بادشاہ بنا دیا اور آج میرے لیے یہ حکم کر کے جا رہا ہے، اب میرا کیا بنے گا، زندگی کا اختتام ہوگا۔ اور ساری عیش و عشرت یاد آنے لگ گئی، وہ سارے اس نے جو کرتوت کیے تھے سارے یاد آنے لگ گئے کہ کس قدر میں بادشاہ تھا اور آج میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال حکم ہو چکا تھا تو بادشاہ کو کال کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا۔ ادھر وہ فقیر تخت پر بیٹھا ہوا ہے، دوپہر کے وقت حکم دیتا ہے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، نوکروں کو، خادموں کو کہ جاؤ اس تک کھانے پہنچاؤ، زرق و برق کے لباس پہنچاؤ، اس کو نعمتیں جو اس ملک میں میسر ہیں وہ پہنچاؤ۔ جب وہاں پر پہنچا دی جاتی ہیں اور جب یہ جاتا ہے اس کھانے پہنچا دینے کے بعد، لباس پہنچا دینے کے بعد، تو دیکھتا ہے وہ بادشاہ ابھی نماز میں ہے، ابھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ابھی وہ اللہ کے سامنے آہوازی کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ کیا ہوا، کچھ کھائیے تو صحیح، لباس تو پہنیے، یہ کیا کر دی حالت، یہ کیسے آپ دیگر چیزوں میں مصروف ہو گئے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا تم عجیب آدمی ہو، عجیب باتیں کرتے ہو۔ وہ آدمی جس کو یقین ہو جائے کہ آج شام کو پھانسی لٹکایا جانا ہے، اس کو کہاں لباس اچھا لگے گا، اسے کہاں یہ کھانے اچھے لگیں گے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو پھر اس فقیر نے کہا بادشاہ میں یہی بات سمجھانا چاہتا تھا، تجھے تو یہ ہوا نا کہ بھی شام تک مر جانا ہے، اور ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت روح قبض کر لی جائے، کس وقت حکم ہو جائے کہ اس کی روح قبض کر کے آ جاؤ، کس وقت اعلان ہو جائے کہ بس اب لوٹ آؤ، واپس آ لوٹو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں زندگی کے مقصد کو پہچانو، زندگی کے حقیقی مقصد کو لو اور حقیقی معنوں میں لو۔ ایسے نہیں ہے کہ باتوں کے شعر تو ہو، کردار کے غازی نہ بن سکو، ایسا نہ ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں اس مقصد کو مقصد سمجھو اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تیاری کے اندر لگ جاؤ۔ یہی کامیابی ہے، یہی آدمی کامیاب ہوگا۔ صرف باتیں کر لینے والا، کہ باتیں تو سارے کر لیتے ہیں، آپ سے زیادہ وہ کافر جس کے پاس زیادہ معلومات ہے وہ آپ سے اور بڑی بڑی باتیں کر لے گا، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو عمل کی اس سیڑھی پر قدم رکھے گا، جو عمل کی اس سیڑھی کو کراس کرے گا، جو آگے بڑھے گا، وہی کامیاب ہوگا۔